کوئی بھی عقیدہ رکھ لیں، وہ کچھ بھی سمجھیں صحابہ کو، لیکن ہمارے کانوں کو نہ سنائیں۔ ہمیں کیوں سنا رہے؟ ہم نہیں سننا چاہتے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی کے صحابہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، اور ہمارے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ ہم اپنی ماؤں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، عقیدوں کو عام کرو، صحابہ کی عظمت کا چرچا کرو، خلفائے راشدین کی فضیلتوں کو بولو، بیان کرو، امہات المومنین کا ایک ایک سبق پڑھاؤ۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان میں تھے، اب تو مدینہ ہجرت کر کے وصال بھی فرما گئے، انہوں نے مسلم خواتین کے 20 سبق نام کا ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا۔ انہوں نے امہات المومنین کے نام سے امہات المومنین کا چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کیا تھا۔ انہوں نے بنات اطہار کے نام سے حضور کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ آپ حضور کی بیٹیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اگر نام جانتے ہیں تو صرف حضرت فاطمہ کا جانتے ہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہے، خود ان کی فضیلتیں بھی نہیں جانتے اور ان کے مقام و مرتبے سے بھی واقف نہیں آتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آج مسلمان کو ہر شوق ہے سوائے مذہب کے شوق، دین کا اور دین کے علم کا کوئی شوق نہیں۔ آپ کے بچے مکتب جا رہے ہیں، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کے بچے اسکول پڑھنے دو، لیکن کیا دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں؟ اپنے عقیدے سیکھ رہے ہیں؟ اپنی تاریخ کو جان رہے ہیں؟ آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرا بچہ اچھا پڑھا لکھا قابل ہو جائے اور دنیا میں 4 دن اچھی زندگی گزارے، چاہے قبر میں سانپ لوٹے اور چاہے حشر میں اللہ کے سامنے ذلیل ہو اور نبی منہ پھیر لیں، اور چاہے جہنم کا ایندھن بن جانے دو۔ اس 4 دن کی زندگی میں اسے بنگلہ چاہیے، موٹر چاہیے، اور اس 4 دن کی زندگی میں اچھی زندگی چاہیے۔ کیسے خسیس فکر کے ہو گئے ماں باپ، اور کیسے سنگ دل ہو گئے ماں باپ، اپنی اولاد کی عاقبت اور انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ماں باپ ہیں، ان کے سینوں میں دل ہے یا پتھر ہے؟ یہ کیسے ماں باپ اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے تیار نہیں، اپنے اولاد کو صحابہ کے بارے میں بتانے کے لیے تیار نہیں، اپنے صحابہ کو امہات المومنین کے بارے میں بتانے کے لیے تیار نہیں؟ کیسے پتا چلے گا بیٹی کو، کیسے پتا چلے گا ہمارے بیٹے کو اگر ہم نہیں بتائیں گے؟ چرچا کرو میرے دوستو، دشمن ان کے خلاف چرچا کر رہا ہے، وہ اس کا دین ہے، وہ اپنے دین پہ چل رہا ہے، ہمیں کوئی اس سے لینا دینا نہیں۔ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ بھی تو اپنے دین کا چرچا کرو، اپنے دین کو پھیلاؤ، اپنے دین کو عام کرو، گھروں میں تعلیم کتاب کی کرو، گھروں میں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناؤ۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، بعض لوگوں سے معذرت کے ساتھ، کہ گھروں میں تعلیم کی بات آتی ہے تو بس ایک کتاب لے کے بیٹھے ہیں 100 سال سے، وہی چند باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ کس کو معلوم ہے؟ یہ کب معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ کیا اللہ کے نبی اتنا ہی دین لے کے آئے ہیں جتنے دین کا آپ تذکرہ کر رہے ہو، اور اس میں سے بھی چن چن کے 4 حدیثیں پڑھ کے بند کر کے رکھتے ہو؟ کیا اتنا ہی دین نبی لے کے آئے ہیں؟ کیا صرف نماز، صرف روزہ، صرف ذکر، صرف تبلیغ؟ ارے بھائی، عقیدے کیا ہیں؟ تاریخ کیا ہے؟ صحابہ کون ہیں؟ امہات المومنین کون ہیں؟ ازواج مطہرات کون ہیں؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں کتابوں کی تعلیم ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں لوگ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں؟ ایک ایک چلہ چلے جاتے ہیں، پورے چلے میں سوائے یہ چند حدیثوں کے کچھ نہیں جان کے آتے۔ اس 40 دن میں اس نوجوان غریب کو کیا کیا نہیں سکھایا جا سکتا تھا، لیکن اس کا وقت خراب کر کے اس کو پھر ویسا جیسا کا تیسا لے کر کے آتے ہیں۔ تو کوئی شکیل بن حنیف پر ایمان لا رہا ہے، اور کوئی جو ہے عیسائیت کی طرف جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، میرے دل میں دکھ ہے، میں آپ کے سامنے ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں دین کا تذکرہ ہوتا ہے؟ کیوں نہیں صحابہ کے ذکر ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں خلفائے راشدین کا تذکرہ ہوتا ہے؟ اور کیوں ہم اپنے عقیدوں کو نہیں بیان کرتے کہ سنیوں کے یہ عقائد ہیں، روافض کے یہ عقائد ہیں، ہمیں ان کے عقیدوں سے اپنے کو دور رکھنا پڑے گا؟ اس کا بیان کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں مسجدوں کے محرابوں اور ممبروں سے دین اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا پابندیاں ہیں کہ یہ بولو، یہ نہیں بولو، یہ بولو؟ عالم سب بولے، سارا دین بولے عالم، اور اگر نہیں بولتا تو کہیں منہ چھپا کے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرے۔ کائے کے لیے عالم بنا ہے؟ سارا علم لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ جب تک علم تھا ہماری قوم بھٹکتی نہیں تھی، جب سے علم ختم ہوا ہے اس جہل کے اندھیروں میں مارے مارے پھر رہی ہے۔ دین محفوظ ہے نہ عقیدہ محفوظ۔
یہ میرا فریضہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے نبی کو مرنے کے بعد منہ دکھانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔